وصلی اللہ وسلم وبارک علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم مسائل الجاہلیہ کتاب میں 13واں مسئلہ پڑھ رہے تھے، علماء اور صالحین کی شان میں غلو کرنا. یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی عادت تھی. اس حوالے سے پھر ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے آثار اور آپ کے جو اجساد ہوتے ہیں وہ بڑے بابرکت ہوتے ہیں. انبیاء کے علاوہ دیگر جو ہیں علماء وغیرہ، ان کے اجسام یا اجساد ان میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کل بات کرتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام کی تلوار وغیرہ، میں نے کہا تھا کہ میں نے ابھی تک کسی صحابی وغیرہ کے حوالے سے نہیں پڑھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار، برتن وغیرہ سے تبرک حاصل کیا ہو. اس میں غلطی سے وہ ایک لفظ کرتا یا قمیض بھی میں نے کہہ دیا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض سے جو ہے نا وہ تبرک ثابت ہے. صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا آپ کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ کرتا آ گیا. اور جب کوئی بیمار ہوتا تو پانی میں نبی علیہ السلام کا کرتا جو ہے وہ بھگو کر اس پانی کو جو ہے پھر وہ مریض کو پلایا جاتا تو اللہ رب العالمین شفا دے دیتے. تو شفا اس کرتے کے اندر نہیں ہے، نہ شفا نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں. شفا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن چونکہ یہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ لگا رہا، اس لیے اس میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہے. کل کلاس کے بعد جو ہے پھر 3-4 چیزیں ہمارے ساتھیوں نے، بھائیوں نے کہا کہ اس پر بھی گفتگو ہو جائے، وہ بھی اسی حوالے سے ہے. تو اس میں ایک ہے کہ نالین، نبی علیہ السلام کے جوتے. تو جو نقش ہمارے سامنے موجود ہے، کل ساتھی بتا رہے تھے کہ بعین ہی اسی طرح کا جو ہے وہ بادشاہی مسجد میں بھی انہوں نے جوتا اس طرح بنا کے رکھا ہوا اسی ڈیزائن کے ساتھ. تو یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تھے. تو یہ نہ ان کو تصویروں کو، اس ڈیزائن کو ماتھے پر، یہاں پر، سر کے اوپر وغیرہ اس کو لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فالتو اور فضول کام ہے. یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ تھا غلاف کعبہ کا. اب تھوڑا سا عبداللہ بھائی نے مشکل میں ڈال دیا مجھے. لوگ غلاف کعبہ کو لاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالی عالم. مشکل سوال ہو گیا. کسی اہل علم میں سے جو راسخ علماء ہیں، میں اگر غلطی پہ ہوں اور کوئی سننے والے اس مسئلے میں جانتے ہوں تو وہ میری اصلاح فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے اب تک کسی راسخین فی العلم علماء کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ غلاف کعبہ کو کاٹ کر یا اس کا کوئی حصہ لا کر اپنے گھروں میں لگانے سے برکت آتی ہے. میں نے تو نہیں سنا، اور واللہ تعالی عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. مسئلہ بھی اسی طرح ہے کہ اس میں ایسی کوئی برکت نہیں ہے. اسی کے ساتھ دوسرا مسئلہ ہے، وہ بھی مشکل ہے، کہ کعبہ کی جو دیواریں ہیں کیا ان کو چوما جائے گا یا نہیں. اسی طرح غلاف کعبہ، جب کعبہ کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے
اور اللہ رب العالمین کسی کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ کعبہ کے قریب ہو جائے. رش ہوتا ہے عام طور پہ تو قریب مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی جوان آدمی گھس جائے اور اس کو رش میں جگہ مل جائے تو کیا وہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹے گا، اس کو چومے گا اور اس کو جو ہے نا. تو اگر آپ 2-3 مسئلے آپ نے بڑے مشکل میں ڈالے ہیں مجھے. تو یہ بھی درست نہیں ہے. اب دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود پہ آ کر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے حجر اسود، اللہ کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ تم نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو. وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ دیکھا ہوتا یقبلک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہیں بوسہ دے رہے ہیں، ما قبلتک ابدا، میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا حجر اسود کو. اور میں غالباً ایک روایت اور بھی آتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کعبہ کی باقی جو پتھر ہیں دیوار کے باقی اس کو چوم رہا تھا تو صحابہ نے اس کو منع کیا. تو کعبہ میں ایک حجر اسود ہے جس کو چومنا، جو چومے گا حجر اسود قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا. پھر اگر اس کو بوسہ نہیں دے سکتے تو اس کو چھڑی لگایا جائے گا، اس چھڑی کو بوسہ دیا جائے گا. ہاتھ اگر لگتا ہے ہاتھ لگے گا تو پھر ہاتھ کو بوسہ دیا جائے گا. اور اگر نہ چھڑی ہاتھ لگ سکتا ہے یا نہ انسان خود بوسہ دے سکتا ہے تو حجر اسود کی طرف جو ہے وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر پھر آگے اگلا چکر شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ حجر اسود کے ساتھ ہی پیچھے ایک جو کعبہ کا کنارہ ہے، کونا ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں، وہ یمن کی طرف ہے، اس کا رخ ہے. رکن یمانی کے حوالے سے جو ہے وہ حج و عمرے کی جو احادیث ہیں اس میں آتا ہے کہ رکن یمانی کو جو بندہ ہاتھ لگا سکے تو اس کو ہاتھ لگا لے، لیکن اس کو چومنے کا یا اگر ہاتھ نہیں لگا سکا تو اس کی طرف اشارہ کرنے کا یا چھڑی سے اس کو لگانے کا یا چھڑی کو چومنے کا ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے. تو تبرک کا جو ہے وہ مسئلہ کعبے کے حوالے سے ہی ہے. تیسرا مسئلہ تلواروں کے حوالے سے کل بات ہوئی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کے حوالے سے گفتگو کرنا تھوڑا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار، وہ آگے سے 2 دھاری، 2 منہ نکلے ہوئے اس کے، 2 منہ نکلے ہوئے. تو درست بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار نہیں ہے. اور وہ جو فلم ہے میسنجر، یہی نام ہے نا، جس میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو جو دکھایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ چہرہ انور کو تو نہیں دکھایا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دو اشخاص کے چہرے کو چھپایا گیا. باقی سارے جو ہے نا وہ اس زمانے کے فاسق فاجر ہیں اداکاروں کو اٹھا کے جو ہے نا وہ صحابہ کی شخصیات بنا دی گیا اور پوری مووی بنائی انہوں نے. اس کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو صرف تلوار دکھائی جاتی ہے اس میں بھی تلوار وہ 2 دھاری تلوار ہے، 2 آگے سے 2 جو ہے نا منہ ہیں اس کے. جبکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام کیا تھا، مشہور نام کیا ہے؟ ذوالفقار. ذوالفقار اس کو یعنی جو ذوالفقار کا معنی ہے، یہ معنی اس تلوار پر بیٹھتا ہی نہیں ہے. ذوالفقار فقار والی تلوار. اب فقار کیا ہے؟ آپ اگر ایکس رے کریں یا اگر آپ کسی لیب میں جائیں جہاں پر انسانی ڈھانچہ بنا ہوتا ہے تو اس کی آپ دیکھیں ریڑھ کی جو ہڈی ہے ہماری انسان کی، وہ اس کے جو ہے نا مختلف چھوٹے چھوٹے اجزاء ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اس طرح ہیں. ویسے بھی اپنے کمر کو ہاتھ لگائیں، ساتھ ہی کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی کو چیک کریں، وہ آپ کو محسوس ہوگا وہ مختلف اس کے جو ہے نا وہ ہڈی کے اجزاء ہیں چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے. تو یہ ہے فقار، ٹھیک ہے. اور اسی لیے اس پوری یہ جو ہڈی ہے کمر کی، یہ پوری گردن سے لے کے نیچے تک، اسے عربی میں العمود الفقری کہتے ہیں. دیکھیں الفاظ کا تشابہ آپ دیکھ لیں، العمود الفقری. تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو تلوار ہے
وہ جو مارنے والی سائٹ ہے وہاں پر بھی یہ اس کے جو ہے نا دانت سے بنے ہوئے ہیں اس طرح کے، وہ اس کے بھی اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، تو وہ ہے ذوالفقار، کہ جب صرف وہ کاٹے نہیں بلکہ جسم پر ہیں، دشمن کے جسم پر لگنے کے بعد اس کے گوشت کو پھاڑ کے بھی رکھ دے۔ جو یہ ہے آگے سے 2 منہ والی جو تلوار ہے، یہ ابو لولو مجوسی کا خنجر ہے، اور باقاعدہ یہ جو ہے نا وہ تاریخ کی کتابوں میں یہ اس بات کا ذکر موجود ہے کہ ابو لولو جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر کہ وہ جو ہے نا وہ یعنی خرچہ یا دہاڑی کم دیتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کتنی دیتے ہیں، اس نے بتایا، تو آپ نے کہا اتنی کافی ہے، کم نہیں ہے، لیکن وہ یعنی حسد اور حقد اور غصہ تھا عمر رضی اللہ عنہ پر، وہ تھا بھی فارس کا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو پرشین امپائر ہے فارس، اس کی دھجیاں اڑا کر رکھی ہوئی تھی، آپ کے زمانے میں یہ پورا علاقہ فتح ہوا، تو اس نے اس آگے سے 2 منہ والے خنجر کو جو ہے وہ زہر میں بھگو کے رکھا، اور پھر محراب میں چھپ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو اس نے پھر اس خنجر سے حملہ کیا۔ اس خنجر سے حملہ کریں گے تو کیا ہوگا، ایک مرتبہ خنجر گھونپیں گے تو 2 سوراخ ہوں گے جسم پہ، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کئی مرتبہ جو ہے نا اس نے مارا، تو اس سے آپ کے جو ہے نا وہ جس طرح کہ وہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی انتڑیاں بھی کٹ گئی اور باہر نکل آئی، آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ آپ کے پیٹ سے انتڑیوں سے باہر نکل گیا۔ تو ہمارے ذہن میں جب ذوالفقار نام آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب تذکرہ آتا ہے تو تلوار کا جب تذکرہ آیا تو ہمارے ذہن میں وہی تلوار آ جاتی ہے، گاڑیوں کے پیچھے بھی جو ہے وہ تلوار بنائی ہوتی ہے، حالانکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو شیعوں نے اہل سنت عوام اور بچوں کے جو ہے وہ ذہن میں ڈال دیا، اور وہ خنجر جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اس خنجر کو اہل سنت عوام اور بچوں اور جو ہے نا لا علم لوگوں کے ذہن میں ایک معظم اور مکرم خنجر بنا کے جو ہے نا ڈال دیا گیا، اور نام دے دیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خنجر ہے، جبکہ انہوں نے اسی شخص جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے، اس کو انہوں نے باقاعدہ ایران میں اس کا آج بھی بہت بڑا مزار موجود ہے، بابا شجاع ابو لولو فیروز کے نام سے اس کا باقاعدہ مزار بابا شجاع کہتے ہیں، کیا مطلب بہادر انسان، کیا بہادری دکھائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور جب صحابہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ چادر ڈال کے اس کو گرا دیا مسجد میں، تو اس نے پھر اپنے آپ کو ہی قتل کر دیا۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آثار ہمارے سامنے آتے ہیں صحابہ کے یا دیگر، تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑی تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا یہ واقعی اس صحابی کی طرف اس کی نسبت درست ہے یا نہیں۔ پھر ایک اور مسئلہ آ گیا مقام ابراہیم۔ اب مقام ابراہیم پر جو پتھر موجود ہے وہ پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چڑھ کر کعبے کی دیوار کی تعمیر کی، اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس جگہ پر ابھی مقام ابراہیم ہے اور جو پتھر ابھی وہاں پر موجود ہے، یہ پتھر کی اصلی جگہ نہیں ہے۔ آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کعبہ سے کتنے دور ہے، کہ وہاں سے کس طرح انہوں نے وہ تعمیر کی تھی، بلکہ وہ کعبہ کے قریب تھا، پھر انتظامی امور وغیرہ کے جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے اس پتھر کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا گیا تاکہ طواف میں آسانی ہو۔ اب وہ پتھر ہے، اس کے اوپر پھر ایک جو ہے نا وہ لوہے کا وہ ہے، پتھر کے اوپر لوہے کا ایک وہ کور سا آپ کہہ لیں، اس کے اوپر پھر شیشہ ہے، شیشے کے اوپر پھر لوہا ہے، اور ہماری عوام جو ہے وہ مختلف ممالک کی، پاکستانی عوام بالخصوص، وہاں جا کر اپنا چہرہ، کپڑے، سب کچھ جو ہے نا وہ اس باہر والے لوہے سے جو ہے نا وہ یا باہر والا جو اس کا وہ کور ہے اس سے مل رہے ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت مل جائے گی۔ یہ بھی جو ہے وہ غیر شرعی کام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ اگر جائیں تو مدینہ جا کر بھی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میری بہن نے بھی، جب ہم اکٹھے گئے تو ہم مسجد نبی سے نکلے تو کہتے ہیں کہ آج بڑا عجیب منظر دیکھا۔ یہ کیا دیکھا ہے؟
ابھی عورتوں نے شاپر نکالے، عام جو پلاسٹک والے شاپر ہوتے ہیں وہ شاپر نکالے اور مسجد نبوی کی جو ہے نا ستونوں سے مر رہی ہیں۔ وہ ستون جو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے بنے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ہی نہیں یہ والے ستون، ان سے مر رہی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا بڑا برکت وغیرہ آ جائے گی، تو اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ اسی طرح پچھلے دنوں بھی وہ تصویر جو ہے نا بڑی، شاید مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے جو ہے نا وہ سعودی حکومت نے اس تصویر کو وائرل کیا کہ لوگ جو ہیں وہ کعبہ طواف کرتے کرتے کسی نے وہ جو ہے نا تالا اس کے ساتھ باندھ دیا غلاف کعبہ کے ساتھ، اور لوگ جاتے ہیں، کینچی وہ چھپائی ہوتی ہے، جو بیلٹ ہوتی ہے عمرے میں ملتی ہے، اس بیلٹ کے اندر جو ہے وہ کینچی چھپائی ہوتی ہے، بس جیسے ہی کوئی موقع ملتا ہے انہیں کعبہ کے قریب پہنچنے کا، فٹافٹ جو ہے نا وہ اس میں سوراخ کر کے کاٹ کے لے آتے ہیں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے کعبہ سے اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر لے کر آئے ہیں۔ سیدھی سیدھی چوری ہے، سیدھی سیدھی چوری ہے۔ عمرہ کرنے گئے ہیں، گناہوں کو مٹانے گئے ہیں، وہاں جا کے ایسی حرکتیں شروع کر دیتی ہیں۔ اب مسجد نبوی میں آئے ہیں تو وہاں پر آ کر اب دعا مانگنے لگے، یہ ایک ضمناً مسئلہ اب چل پڑا ہے، تو ادھر دعا مانگنا شروع ہوئی ہیں۔ اب جس طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، اگر جب وہ باب السلام سے سلام کر کے باہر نکلیں تو قبلہ اس طرف بنتا ہے، قبر اس طرف ہے، اور لوگ سارے قبر کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ ہو کر رو رو کر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سعودی حکومت منع کرے یا کچھ اور کرے تو وہ پھر وہاں پہ شروع ہو جائے، دیکھو جی یہ وہابی گستاخ ہیں، دعا نہیں مانگنے دیتے، یہ نہیں کرنے دیتے، وہ نہیں کرنے دیتے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں توحید جو ہے وہ اس کو سمجھنا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں جو توحید سے جن کا تعلق ہے، یہ تبرک کا جو باب ہے یہ باقاعدہ ائمہ نے جو ہے وہ جب عقیدے کی کتابیں لکھیں، توحید کی کتابیں لکھیں، تو اس میں کئی ابواب چیپٹر صرف تبرک کے حوالے سے ذکر کیے کہ تبرک کا جو ہے نا وہ کیا انداز ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ کل علماء کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ علماء کہ جو ہے نا جھوٹا پانی کھانا وغیرہ لوگ جو ہے نا لینا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں تبرک ہے، تو میں نے اس میں وضاحت کی تھی کہ اس میں کوئی برکت وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو کوئی یہ مت سمجھ لے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء بابرکت نہیں ہوتے ہیں، نہیں، علماء بابرکت ہوتے ہیں، لیکن ان کی برکت کیا ہوتی ہے؟ ان کا علم، جو لوگوں کو علم دے رہے ہیں۔ علماء کی برکت کیا ہے؟ ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنا، کہ ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنے سے انسان کو اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ یاد آتی ہے، قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، کوئی ذکر اذکار کر لیتا ہے، یہ ان کی برکت ہے۔ ان کی برکت جو ہے وہ جسموں کو جو ہے نا وہ ملنا اور ان کے ساتھ یہ کرنا، یہ کوئی برکت نہیں ہے۔ پھر وہ جو میں نے مسجد کا تذکرہ کیا تھا سعودیہ میں جہاں میں پڑھتا تھا، وہاں جو بتایا تھا کہ امام تھے لمبی نماز پڑھانے والے، تو وہ جو بھائی چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ لکھ لیں شیخ احمد الحواشی، احمد الحواشی رحمہ اللہ مشہور ہیں، تو جیسے آپ نیٹ پہ لکھیں گے تو ان کی جو ہے نا وہ کوئی تصویر ویڈیو بھی آ جائے گی، اور ان کا جو ہے وہ جنازہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، اور سارا واقعہ جو ہے ادھر موجود ہے۔ تو یہ جو ہے نا تبرک کے حوالے سے اور غلو، اب یہ سارا جو ہے نا یہ سارا جو لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے یہ سارا کیوں ہے؟ یہ وہی مسئلہ جو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ غلو ہے، کسی انسان کا جو مقام اللہ نے دیا ہے اس سے ہم نے اس کو بڑھا دیا، غلو کر بیٹھے، پھر اس کی ایک ایک چیزوں کو جو ہے نا ہم اس سے برکتیں لینا شروع ہو گئے۔ کل آخر میں ہلکا سا اشارہ ہوا تھا اس درخت کی طرف جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس درخت کے نیچے بیٹھے، اس کے سائے میں بیٹھے، 1400 صحابہ نے اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس درخت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العالمین مومنوں سے راضی ہو گئے جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، بیعت الرضوان۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ آئے، وہاں پر آ کے انہوں نے قبلہ رخ ہو کر، درخت کی طرف نہیں، قبلہ رخ ہو کر اللہ کے لیے جو ہے 2 رکعتیں پڑھی، شرک نہیں کیا، لیکن یہ ایک دروازہ کھلنے والا تھا غلو کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دروازے کو ہی بند کر دیا، اس دروازے کو بند کر دیا۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ چاہیے کہ جب ہم اس توحید کے علم کو حاصل کریں اور عقیدے کو مسائل کو سیکھیں تو اپنے معاشرے کے اندر جو غلو والے مسائل ہیں اس کو ہم بند کریں اور روکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت عظمت والے ہیں، بہت مقام والے ہیں، رفعت والے ہیں، تمام جہانوں کے وہ سردار ہیں، کل جو ہے آدم علیہ السلام
کہ تمام اولاد کے سردار ہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء سمیت تمام اہل ایمان صلحاء اتقیاء سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے قیامت کے دن ہیں، لیکن آپ کو وہ مقام دینا جو اللہ نے نہیں دیا، اور اٹھا کر یہ کہہ دینا کہ احد اور احمد میں صرف ایک میم کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے زمین پہ مصطفیٰ ہو کر، اور اس طرح کا جو ہے نا وہ شرکیہ اقوال کہنا، اشعار پڑھنا، یہ غلو ہے، یہ شرک کا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، وفات کے وقت بھی آپ اس سے غلو سے منع کرتے رہے، اور جیسے میں نے کل کہا تھا کہ موجودہ زمانے میں شرک کی جو سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں لوگوں کے اندر جو موجود ہے وہ جہالت کے ساتھ ساتھ اپنے علماء، بزرگ، اولیاء، صلحاء کی جن شان میں غلو کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس غلو سے محفوظ رکھے اور عقیدے کا اور توحید کا صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔